بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 42۔ خواص خان تیز تیز چلتا ہوا اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ خیمے میں بیٹی کملاوتی اپنے چہرے پر گہری اور سندر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر خواص خان سے لپٹ گئی تھی۔ خواص خان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشستی حصے میں لائی۔ پھر کسی تعجب سے اس نے خواص خان کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ کی آمد سے پہلے میں اپنی بہن گنگا کے متعلق سوچ رہی تھی۔ روہتاس سے اس کی خیر خیریت سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں اسے اور بچے کو دیکھنے کے لیے انتہا درجے کی پریشان اور بے چین ہوں۔ اس پر خواص خان نے عجیب سے انداز میں کملاوتی کی طرف دیکھا، پھر بجھی بجھی سی اس کی آواز سنائی دی، دیکھ کملا، میں خود گنگا اور اس کے بچے کے متعلق پریشان ہوں۔ دونوں کی خیریت سے متعلق مجھے خود کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر اچانک خواص خان نے موضوع سخن بدل ڈالا، دیکھ کملاوتی، میں بہار کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میں ابھی شیر شاہ سوری کی طرف سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ بہار میں کچھ باغی قوتوں نے ہمارے خلاف سرکشی کر دی ہے اور انہیں دبانے اور ان کی سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے میرا چناؤ کیا ہے۔ لہٰذا میں اپنے لشکر کے ساتھ کل صبح یہاں سے بہار کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ لہٰذا مجھے افسوس ہے کہ میری روانگی کے بعد کچھ دن تک تمہیں لشکر میں تنہا رہنا ہوگا۔ تم فکر مند مت ہونا، میں خود تمہارے بغیر پریشان حال رہوں گا اور بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو آپ بار بار باغیوں اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، یہ میرے لیے انتہا درجے کا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ پہلے جب آپ مجھے راجپوتانہ کی سرحد پر چھوڑ کر بنگال کی طرف چلے گئے تھے تو وہ دن بھی میں نے انتہا درجے کے کرب اور انتظار کی حالت میں گزارے تھے۔ اب آپ پھر بہار کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی آپ کی واپسی کب تک ہوگی۔ کملاوتی نے یہ الفاظ اضطراب و پریشانی اور پیار محبت ملی جلی آواز میں ادا کیے تھے۔ دیکھ کملاوتی، تو جانتی ہے شیر شاہ سوری مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی قوت اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتی ہے تو عموماً یہ کام وہ مجھے ہی سونپتا ہے۔ لہٰذا میں اس کے اعتماد اور بھروسے کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اور پھر شیر شاہ سوری کے مجھ پر اس قدر احسان ہے کہ وہ اگر میرا حلقوم کاٹ کر بھی اپنی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کر لینا چاہے تو خواص خان کبھی انکار نہیں کرے گا۔ دیکھ کملا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ شیر شاہ سوری مجھے امید ہے کہ بہار سے میرے لوٹنے تک رائے سین شہر ہی میں قیام رکھے گا، بشرط یہ کہ راجپوتانہ میں حالات یکسر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ بہار سے جب میں لوٹوں گا تو پھر متحدہ لشکر راجپوتانہ میں راجہ مالدیو کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے نکلے گا۔ دیکھ کملا، تو پریشان مت ہونا، زندگی میں ایسے مواقع آتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اس طرح بار بار بچھڑنے سے میاں بیوی کے پیار محبت میں سمجھتا ہوں کسی قدر اضافہ ہوتا ہے۔ خواص خان نے بڑی چاہت اور محبت میں کملاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خواص خان نے جب اندازہ لگایا کہ کملاوتی اس کی گفتگو سے کسی قدر مطمئن ہو گئی ہے تب وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، دیکھ کملاوتی، میں جا رہا ہوں۔ اپنے لشکریوں کو تیاری کا حکم دوں گا، اس لیے کہ کل صبح کوچ کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں اپنے لشکریوں کو فراہم کروں گا، اور اپنے کوچ سے متعلق میں ایک بار پھر شیر شاہ سوری سے مشورہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے، تم شام کا کھانا کھا لینا۔ آج عشاء کے بعد شیر شاہ سوری نے سارے سپہ سالاروں اور کمانداروں کو اپنے یہاں دعوت دے رکھی ہے، لہٰذا میں کھانا شیر شاہ سوری ہی کے ساتھ کھاؤں گا۔ پھر کملاوتی کی طرف سے کسی طرح کے جواب کا انتظار کیے بغیر خواص خان خیمے سے نکل گیا تھا۔ کملاوتی اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ خواص خان اپنے لشکر کے پڑاؤ کے وسطی حصے میں فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے خیموں میں داخل ہوا۔ پھر وہ اس خیمے کے سامنے جا رکا جو گنگا کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ خواص خان کنکھارتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا
گنگا اور نرمل دونوں اس وقت بچے کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ نرمل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی، خواص خان میرے عزیز، گنگا بڑی بے چینی سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلا رہی تھی۔ آپ اس کے پاس آنے میں کچھ دیر لگانے لگے ہیں۔ جواب میں خواص خان مسکرا دیا، بیٹو نرمل، میں جو گنگا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس میں تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ خواص خان کے کہنے پر نرمل پھر گنگا کے پاس بیٹھ گئی۔ خواص خان نے پہلے بچے کو پیار کیا، پھر وہ گنگا کے پہلو میں جا بیٹھا۔ گنگا تھوڑی دیر تک بڑے پیار، بڑی محبت، بڑی چاہت اور بڑے لگن میں خواص خان کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، آپ کا لباس میلا ہو رہا ہے، میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی لباس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں پہلے آپ غسل کریں، نیا لباس پہنیں، پھر میرے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر میں تمہارے پاس سے نیا لباس پہن کر کملا کے پاس گیا تو وہ ضرور پوچھے گی کہ یہ لباس میں نے کہاں سے لیا ہے، تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور اگر میں نے کوئی معقول جواب نہ دیا تو وہ خواہ مخواہ میں شک کرنے لگے گی۔ گنگا نے فوراً خواص خان کی بات کاٹ دی، اگر وہ پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائسین کی فتح کی خوشی میں شیر شاہ سوری نے آپ کو یہ لباس لے کر دیے ہیں۔ اس پر کملاوتی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خواص خان نے سوچنے کے انداز میں سر جھکا لیا، دیکھ گنگا، تمہارا کہنا درست ہے، میں غسل کر کے لباس تبدیل کرتا ہوں، پر پہلے وہ سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ گنگا اور نرمل دونوں ہماتن گوش ہو گئیں۔ پھر گنگا کہنے لگی، اچھا کہیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھ گنگا، تھوڑی دیر پہلے میں شیر شاہ سوری سے پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ صبح میں یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کی طرف روانہ ہوں گا تاکہ مہاکوی کی سرکوبی کی جا سکے۔ میں اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے فدائی خان کو نقصان پہنچایا، میں اس کے سارے ساتھیوں اور مسلح جوانوں کا قلع قمع کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ کل صبح ہی صبح کوچ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ فدائی خان اپنے سارے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ میرے ہمراہ ہوگا۔ گنگا نے تیز نگاہوں سے خواص خان کی طرف دیکھا، اس سلسلے میں کیا آپ نے کملاوتی سے بات کر لی ہے؟ اسے بہرحال یہ تو بتانا ہوگا کہ آپ اسے تنہا لشکر میں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھ گنگا، شیر شاہ سوری سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد تمہاری طرف آنے سے پہلے میں کملاوتی کی طرف گیا تھا۔ میں اسے یہ بتا کر آیا ہوں کہ بہار کے علاقے میں کچھ باغی اور سرکشوں نے شیر شاہ سوری کے خلاف سر اٹھایا ہے اور شیر شاہ سوری نے مجھے ان کی سرکوبی پر مأمور کیا ہے، لہٰذا میں کل اپنے لشکر کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے معذرت کر لی ہے کہ میری غیر موجودگی میں اسے چند دن تک لشکر میں تنہا رہنا پڑے گا۔ اب کہو، تم مزید کیا کہنا چاہتی ہو؟ خواص خان کا یہ جواب سن کر گنگا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ خواص خان نے آگے بڑھ کر بچے کو جی بھر کے پیار کیا، پھر کہنے لگا، سن گنگا، یہ کیفیت بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ تم دیکھو گی کہ میری اور تمہاری زندگی میں ایک سبز انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب میرے بنگال سے لوٹنے کے بعد نمودار ہوگا۔ سن گنگا، میں شام کا کھانا بھی تمہارے ساتھ کھاؤں گا اور کافی رات تک یہی رہوں گا۔ میں کملاوتی سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ شیر شاہ سوری نے ہمیں رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا میں رات کا کھانا وہی کھاؤں گا اور کافی دیر وہاں بیٹھوں گا۔ خواص خان کے ان الفاظ سے گنگا خوش ہو گئی تھی۔ دوسرے روز خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ بنگال کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ گنگا اپنے بچے اور نرمل کے ساتھ خواص خان کے ہمراہ تھی۔ فدائی خان اور خواص خان مہاکوی کے مسکن سے ابھی دور ہی تھے کہ فدائی خان گھوڑے کو بگاتا ہوا خواص خان کے قریب آیا۔ اس وقت جلال خان جالو بھی خواص خان کے پہلو میں اپنے گھوڑے کو ہانک رہا تھا۔ جلال خان جالو خواص خان کے لشکر میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کو خواص خان کے پاس لا کر فدائی خان نے اسے مخاطب کرنا شروع کیا، خواص خان میرے بیٹے، اب ہم ایک طرح سے مہاکوی کے مسکن کے قریب جا رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ مہاکوی پر ہم کس طرح حملہ آور ہوں گے۔
فدائی خان کے ان الفاظ پر خواص خان مسکرا دیا۔ دیکھ فدائی خان میرے محترم، یہ بات میں تم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے اپنی تلوار بے نیام کی اور فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے پیچھے اس نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ جو ہی لشکر رکا، فدائی خان کا خانہ بدوش قبیلہ بھی رک گیا تھا۔ دیکھ فدائی خان، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ ہم کب تک محاکوی کے مسکن کے قریب چلے جائیں گے؟ خواص خان نے بڑے غور سے فدائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ خواص خان میرے بیٹے، جس رفتار سے ہم سفر کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہے تو میرا اندازہ ہے کہ کل دوپہر تک ہم محاکوی کے مسکن میں داخل ہو جائیں گے۔ فدائی خان نے خواص خان کو بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ فدائی خان کے جواب دینے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران فدائی خان اور جلال خان جالو بڑے غور سے خواص خان کی طرف دیکھتے رہے۔ خواص خان نے کوئی آخری فیصلہ کیا، پھر اس نے فدائی خان کی طرف دیکھا۔ فدائی خان میرے محترم، محاکوی پر حملہ آور ہونے کے لیے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے اسے غور سے سننا۔ ہمارے بائیں جانب جو گھنا جنگل ہے، تم اس جنگل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جانا۔ یہ علاقے میرے خوب دیکھے والے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ جنگل کا راستہ سیدھا محاکوی کے مسکن کی طرف جائے گا۔ جواب میں فدائی خان فوراً بول پڑا، خواص خان میرے بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے۔ خواص خان مسکرا دیا تھا، اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر فدائی خان سنو، جس قدر لشکر میرے ساتھ ہے اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا جلال خان جالو کے ساتھ کام کرے گا۔ جلال خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تمہارے خانہ بدوش قبیلے ہی میں رہے گا، پر اس خصوصیت کے ساتھ کہ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں طرف رہ کر پیش قدمی کرے گا۔ سن فدائی خان، تم یقیناً میری اس بات سے اتفاق کرو گے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو محاکوی یقیناً دائیں ہاتھ کے گھنے جنگلوں میں سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میرے اندازے اور خیال کے مطابق اس کا مسکن جس راہ پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس راہ پر ہی گھنے جنگل میں ہوگا۔ فدائی خان بول پڑا، خواص خان میرے بیٹے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو مجھے غور سے سنتے جاؤ۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب کے جنگل میں گھس جاؤں گا اور جنگل میں ہی اوجل رہ کر تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھتا رہوں گا۔ اس طرح میرے اور میرے لشکر کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ میں بھی گات لگائے تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ ساتھ ہوں۔ جہاں تک میرے لشکر کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، وہ جلال خان جالو کی سرکردگی میں تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں طرف رہے گا، کیونکہ محاکوی دائیں جانب کے جنگلوں سے ہی نکل کر حملہ آور ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جلال خان جالو یقیناً اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کے حملے کو روک دے گا۔ تمہارے قبیلے کو کوئی نقصان نہیں ہونے پائے گا۔ اتنی دیر تک میں بائیں جانب کے جنگل سے نکل کر حملہ آور ہو جاؤں گا اور پھر محاکوی کو ہم بچ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے اپنی بائیں جانب گھوڑے پر سوار جلال خان جالو کو مخاطب کر کے پوچھا، جلال خان میرے بھائی، کیا تم میرے اس لائحہ عمل سے اتفاق کرتے ہو؟ جلال خان نے فوراً اپنی گردن کو تھوڑا خم کر کے کہا، امیر خواص خان، میں پوری طرح آپ کے اس لائحہ عمل سے متفق ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر کے دکھا دیں تو محاکوی تو کیا، ایسے کئی محاکوی بھی آ جائیں، تب بھی ہم انہیں ان 2 جنگلوں کے بیچوں بیچ روند کر رکھ دیں گے۔ جلال خان جالو کا یہ جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خواص خان نے فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ وہ بائیں جانب کے جنگل میں گھس گیا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جلال خان اپنی کمانداری میں لے کر فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں پہلو میں پھیل گیا تھا۔ اس طرح اس شاہراہ پر جو آگے بڑھتی تھی، فدائی خان اور جلال خان جالو پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، جبکہ بائیں جنگل کے بیچوں بیچ گات میں رہتے ہوئے خواص خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب جس وقت خواص خان، جلال خان جالو اور فدائی خان اپنے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق
جنوب مشرق کی سمت پیش قدمی کر رہے تھے کہ بائیں ہاتھ کے گھنے جنگل سے مہاکوی اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور جلال خان جالو اور فدائی خان دونوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جلال خان جالو نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اور فدائی خان نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ مہاکوی کے اس حملے کو روکا۔ کچھ دیر تک وہ مہاکوی کے لشکر کے سامنے صبر کی چٹان، صدیوں کے سربستہ راز اور طاق میں جلتی شمع کے سے سکون کے ساتھ جمے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مہاکوی پر جوابی حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ جس وقت جلال خان جالو اور فدائی خان مہاکوی کے ساتھ جنگ میں الجھے ہوئے تھے، عین اسی وقت بائیں جانب کے گھنے جنگل کے اندر سے خواص خان نمودار ہوا۔ عقوبت کے بحر کی طرح وہ جنگل سے نکل کر مہاکوی کے لشکر کے پہلو کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ کر دیا تھا۔ خواص خان اپنے پورے تجربے، اپنی پوری خونخواری کے ساتھ طوفانی زکند کی طرح مہاکوی کے لشکر پر نزول کر گیا تھا۔ خواص خان کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر جلال خان جالو اور فدائی خان نے بھی اپنے حملوں میں تیزی اور تندی پیدا کر لی تھی۔ مہاکوی پر ایک طرح سے 3 سمتوں سے حملہ ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے جلال خان جالو اور فدائی خان اس پر ضربے لگا رہے تھے، جبکہ مشرق اور جنوب کی طرف سے خواص خان نے اس کے لشکریوں کو بری طرح ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی مہاکوی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ خواص خان کے حملہ آور ہونے کے باعث اس کے لشکر کی حالت بنور کراہتی موجوں، ویران گزرگاہ، نطق سے محروم پتھر کی زبان اور بکھری پتیوں کے لاشوں جیسی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہاکوی نے میدان جنگ سے بھاگنا چاہا، پر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہوئی۔ خواص خان نے اپنے لشکر کو خوب پھیلا دیا تھا۔ مشرق اور جنوب کی ساری راہیں اس نے مسدود کر دی تھیں۔ پھر خواص خان نے جلال خان جالو کی طرف ایک تیز رفتار گھڑ سوار بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ مغرب کی طرف سے مہاکوی کے بھاگنے کی ساری راہیں محدود کر دیے جائیں اور مہاکوی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ خواص خان کا یہ حکم ملتے ہی شمال کی طرف سے فدائی خان برابر مہاکوی پر ضربے لگاتا رہا، جبکہ جلال خان جالو اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف چلا گیا تھا اور مہاکوی کی اس نے راہ روک دی تھی۔ اب چاروں طرف سے مہاکوی کے لشکر کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ مہاکوی کا پورا لشکر تہہ تیغ کر دیا گیا۔ مہاکوی کو خواص خان نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس جنگ کے بعد میدان جنگ کے قریب ہی آنے والی رات خواص خان نے لشکریوں اور فدائی خان کے خانہ بدوش لوگوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اگلی صبح وہ رائسین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جس وقت خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رائسین کے نزدیک پہنچا، تب اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گنگا کے قریب آیا۔ گنگا اس وقت گھوڑے پر سوار تھی اور اپنے بچے کو اس نے اپنی پشت پر باندھ رکھا تھا۔ خواص خان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گنگا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بچہ بھی بڑے غور سے خواص خان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ خواص خان جب قریب آیا تو گنگا نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ خواص خان نے آگے بڑھ کر پشت پر بندھے ہوئے بچے کو پیار کیا۔ پھر وہ گنگا سے مخاطب ہوا، دیکھ گنگا، اب تو پریشان اور فکرمند مت ہونا، تیرے میرے جدا اور علیحدہ رہنے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ جواب میں گنگا نے بڑے غور، بڑی پیار، بڑی محبت اور میٹھی نگاہوں کے زاویوں سے خواص خان کی طرف دیکھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی پرکشش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خواص خان، میرے حبیب، میں حالات کو پوری طرح سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہم دونوں کے درمیان جو مصنوعی اور وقتی فرقت اور جدائی ہے، یہ عارضی ہے اور اب ختم ہو جائے گی۔ پھر ہمیشہ کے لیے ہم یکجان دو قلب ہو کر رہیں گے۔ گنگا نے اپنی پوری مٹاس اور شیرینی میں یہ بات کی تھی۔ دیکھ گنگا، تو فی الحال فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے میں ہی اپنے خیمے میں قیام کر۔ رائسین پہنچ کر میں پہلے کملا کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد جو لائحہ عمل ہم نے پہلے سے مرتب کر رکھا ہے، اس کے مطابق میں حرکت میں آؤں گا۔ گنگا نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن اسبات میں ہلائی، جس پر خواص خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ خواص خان کی ہدایت کے مطابق گنگا فدائی خان کے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رائسین پہنچا تو شیر شاہ سوری اور اس کے سارے سالاروں نے بہترین اور عمدہ انداز میں خواص خان، فدائی خان اور جلال خان جالو کا استقبال کیا تھا۔ پھر شیر شاہ سوری کے حکم پر
فدائی خان نے شیر شاہ سوری کے لشکر کے وسطی حصے میں اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، جبکہ خواص خان بھی گنگا اور بچے کو اپنے ساتھ فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کی طرف لے گیا تھا، جبکہ اس نے اپنے لشکر کے حصے کو شیر شاہ سوری کے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔